یہ بیسیکلی میری سیکنڈ مارننگ ہے، جاب کے لیے اٹھنے والی مارننگ، ورنہ اٹھنا تو ہمیں فجر کے ٹائم چاہیے۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سو جاتے ہیں ڈیٹوں کی طرح۔ بہرحال عدیلاز ڈیلی ولاگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج صبح صبح میں اپنے مائنڈ میں ریڈی ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ لاسٹ میں نے اپنے ولاگ میں مینشن کیا تھا کہ ڈپریشن از ناٹ اے جوک۔ ڈپریشن بیسیکلی ایک بیماری ہے۔ اب ہم اس بیماری کو لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے، اس کا حل ڈھونڈنا، اس پہ کام کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے تو اس کا ایک حل ڈھونڈا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے صرف میں ہی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں، میرے ارد گرد بہت سارے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان کر سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مجھے ڈپریشن ہوتا تھا یا ابھی بھی اس کے اگر سمٹم موجود ہیں تو میں بہت زیادہ ہائپر، بہت زیادہ پینک ہو جایا کرتی تھی۔ غصہ تو شدید قسم کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جسمانی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے جب ڈپریشن ہوا ہے تو مجھے مائیگرین کا ایشو ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو اس پین کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا ریئل پین ہوتا ہے، مطلب اتنا کہ ناقابل برداشت۔ بس پھر مسلسل تو ہم ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حل تو نکالنا چاہیے۔ مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، جو یا تو اس پہ ریسرچ کرتے نہیں ہیں یا پھر مجھے لگتا ہے کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ مطلب ہم جان بوجھ کے اپنے ارد گرد میں اچھے بھلے ماحول کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلسل اگنور کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے آپ کی لائف میں ویل اینڈ گڈ اوکے ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ اس کا مسلسل حل نہیں ہے۔ حل وہی ہے جہاں پہ آپ کو اطمینان ملتا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ویڈیو میں بتایا کہ نو ڈاؤٹ قرآن، نماز، یہ ساری چیزیں ہی بیسٹ ہوتی ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے۔ لیکن بھئی آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے اور مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ جی دے دیں مانگتے رہیں اور وہ ہمیں عطا کرتا جائے۔ بھئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مانگو، اس سے ضرور مانگو، پڑھو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کے مائنڈ میں ہے، جو قرآنی آیات ہیں، وہ سارا حل ہے اس چیز کا، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ان الفاظ کے پیچھے ان کا جو ترجمہ ہے، جو تفسیر ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بھئی ہم کیوں رائے قائم کرتے ہیں؟ ہمیں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے کافی ریسرچ کے بعد یہ آئیڈیا ہوا کہ تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس چیز کو ایگری کرتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے نیگیٹیو، یعنی ایک ہوتا ہے جو ریئلٹی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے ہر بات کی اگر ہم تحقیق کرنے کے بعد ریئیکٹ کریں گے تو پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ جو چیزیں آپ کو زندگی میں پریشان کرتی ہیں انہیں اگنور کرنا شروع کر دیں، یعنی ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر ان کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بیسیکلی میں نے اس چیز کے لیے ایک پراپر سلیوشن نکالا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ جن کو یہ پرابلم ہے، میں بھی اور وہ لوگ بھی اس سے کافی زیادہ امپروو ہوں گے۔ میں اپنے اس پروجیکٹ کو آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میری ریسرچ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، مجھے حل بھی مل گیا اس چیز کا۔ ابھی فی الحال ہم چل مار رہے ہیں کیونکہ کل سے ہم نے اپنا پراپر ورک بھی سٹارٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کروں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں۔